اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جس کی تمام جہانوں میں بادشاہت ہے، جو ہر چیز کا حقیقی مالک ہے۔ میں ہوں حکیم عمر شہزاد ڈسکا سے آپ کی خدمت میں علم العقا کی جڑی بوٹیوں کی صحیح شکل و صورت عرض کرتا ہوں۔ ناظرین بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کونچ کی بیل ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں کونچ کی پھلیاں ہیں۔ تو اس کی جڑ کو سنیاسی لوگ فرماتے ہیں کہ اس کی جڑ کا چند دن کا استعمال نامرد کو مرد بنا دیتا ہے۔ آج اس کی جڑ نکال کے دکھاتا ہوں، میں نے اپنی حویلی میں اس کو لگایا ہوا تھا، کیونکہ یہ ایک موسم کے بعد مرجا جاتی ہے، دوبارہ نہیں ہوتی، تو اس کی جڑ میں جو ہے وہ نکالنے لگا ہوں۔ یہ اس کی پھلیاں جو ہے، یہ اس کے بیج ہم دوبارہ پھر بوئیں گے۔ تو یہ اس کی جڑ ہے، ادھر دکھائیے بیٹا ذرا قریب سے، میں اس کی جڑ نکالنے لگا ہوں۔ سنیاسی لوگ کہتے ہیں کہ کونچ کی جڑ جو ہے کونچ کی جڑ جو ہے صرف ایک دفعہ کا استعمال اس کا جو ہے نمرد کو کامل مرد بنا دیتا ہے۔ آج آپ کو دکھاتے ہیں اس کی جڑ نکال کر۔ یہ رب العزت کے زمین پر بکھیرے ہوئے خزانے ہیں، لیکن ہمارے پاس ان کی چابی نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کونچ کی جڑ ہے، کیونکہ یہ زیادہ بڑی نہیں ہو پائی تھی، پھر بھی یہ کونچ کی جڑ ہے۔ ادھر دکھائیں بیٹا، یہ کونچ کی جڑ ہے۔ ناظرین اس کے متعلق سنیاسیوں کے قول ہے کہ صرف ایک وقت کا استعمال جو ہے نامرد کو مرد کامل بنا دیتا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، دوسری جڑ میں نکال رہا ہوں زمین سے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کونچ کی جڑ ہے۔ یہ آپ دیکھیں ذرا کہ یہ کونچ کی جڑ ہے۔ تو ناظرین سنیاسی لوگ فرماتے ہیں اس کا ایک دفعہ کا استعمال ہی نامرد مرد جو ہے وہ اس کو کامل مرد بنا دیتا ہے۔ ناظرین یہ پاک و ہند کی مشہور نباتات میں ہے اور اہم ترین نباتات میں اس کا شمار ہوتا ہے کونچ کا۔ یہ اس کی پھلیاں ہیں۔ تو ناظرین ایسی لاجواب چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں، تاکہ علم العقا کی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگ جان سکیں۔ یہ رب العزت کے زمین پر بکھیرے ہوئے خزانے ہیں، لیکن ہمارے پاس ان کی چابی نہیں ہے، ہمارے پاس ان کا علم نہیں ہے۔ تو ناظرین آج جو ہے وہ خاص میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ قدیم جو ہماری ثقافت اس کے ساتھ یہ لاج مالجا جڑا ہوا تھا۔ اس زمانے میں، قدیم زمانے میں لوگ ان کے افعال و اقواس کو بخوبی جانتے اور سمجھتے تھے۔ آج ہم نے ان کو جاننا چھوڑ دیا اور مختلف امراض میں ہم دو چار ہیں۔ تو یہ کونچ کی جڑ ہے۔ تو ناظرین انشاءاللہ تعالیٰ اس کا مرکب نسخہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ویسے ہی اس کو سائے میں خشک کر کے اگر اس کا صفوف 2 ماشا صبح 2 ماشا شام کو استعمال کیا جائے دودھ کے ساتھ، تو بہت زیادہ جو ہے وہ طاقت حاصل ہوتی ہے، اعضائے ریسہ کو بھی طاقت ملتی ہے، خاص طور پر عضو مردانہ کو بہت زیادہ اس سے طاقت ملتی ہے۔ جتنے بھی میرے دوست احباب میری ویڈیو کو پذیرائی دیتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔